وہ کچھ دیر اس غنچے کو دیکھتا رہا جو بن کھلے ہی مرجھا گیا تھا۔ بچے سے نظریں ہٹا کر اس نے ایک طرف دیکھا، اسے کچھ دور ایک اونٹ نظر آیا جو بڑی بے پرواہی سے خونی منظر سے بے نیاز گھاس چر رہا تھا۔ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے خدا کو ڈھونڈ رہا ہو۔ اچانک اسے ایک خیال آ گیا، وہ بڑی تیزی سے اونٹ کی طرف چل پڑا، اونٹ کے پاس جا کر اس کی مہار پکڑی اور وہیں بٹھا دیا۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، اسے ایک کجاوا ایک جگہ پڑا دکھائی دیا۔ وہ گیا اور کجاوا اٹھا کر اونٹ کے پاس لے گیا، اونٹ کی پیٹھ پر رکھ کر اس نے کجاوا کس دیا، پھر اس دودھ پیتے بچے کی خون آلود لاش اٹھا کر لے گیا، لاش کو کجاوے میں رکھا اور خود بھی اونٹ پر سوار ہو گیا اور اونٹ کو اٹھایا۔ اس نے اونٹ کا رخ مرو کی جانب کر دیا۔ اس وقت مرو سلجوقی سلطنت کا دارالحکومت تھا، سلطان ملک شاہ وہیں ہوتا تھا۔ سلطان ملک شاہ روایتی بادشاہوں جیسا نہیں تھا، لیکن جہاں وہ رہتا تھا وہ محل سے کم جگہ نہ تھی۔ وہ ایک روز اپنے مصاحبوں وغیرہ میں بیٹھا ہوا تھا اور لٹیروں کا ذکر ہو رہا تھا، اور اس نے کہا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ قافلوں کے لٹنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ ہم کسی کو پکڑ تو نہیں سکے، لیکن پکڑنے اور سزا دینے والا اللہ ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے میری مدد کی اور قافلے محفوظ ہو گئے۔ اتنے میں ایک دربان نے اندر آ کر کہا، سلطان محترم، ایک ضعیف العمر شتر سوار آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سلطان نے پوچھا، کیا تم نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کیا چاہتا ہے؟ دربان نے جواب دیا، نہیں سلطان علی مقام، اس کی حالت اچھی نہیں، معلوم ہوتا ہے بڑی لمبی مسافت طے کر کے آیا ہے۔ اس نے بہت چھوٹے سے بچے کی لاش اٹھا رکھی ہے، لاش کو جیسے خون سے نہلایا گیا ہے۔ ملک شاہ نے چونک کر کہا، لاش اور وہ بھی چھوٹے سے بچے کی؟ اسے فوراً اندر بھیجو، لگتا ہے یہ کوئی فریادی ہوگا۔ وہ ضعیف العمر ہانپتا کامتا جھکا جھکا بازوؤں پر چند ماہ عمر کے بچے کی خون آلود لاش اٹھائے ملک شاہ کے سامنے آیا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، اس کی آنکھوں کا نور بجھ چکا تھا۔ ملک شاہ اٹھ کھڑا ہوا اور پوچھا، آؤ میرے بزرگ، کیا مشکل تمہیں یہاں لے آئی ہے؟ بوڑھے نے کہا، ایک بچے کی لاش لایا ہوں سلطان محترم، اور یہ آپ کا بچہ ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر لاش سلطان کے قدموں میں رکھ دی۔ اونٹ کی پیٹھ پر 3 دن اور 3 راتیں سفر کیا ہے، نہ اونٹ نے کچھ کھایا ہے نہ میں نے۔ یہ اللہ کی امانت تھی جس میں سلجوقی سلطان نے خیانت کی۔ دیکھو سلطان، اس بن کھلی کلی کو دیکھ، اس ننھے سے بچے میں ابھی یہ احساس بھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ یہ زندہ ہے، اور مرتے وقت اسے یہ احساس نہیں ہوا ہوگا کہ موت نے اسے ماں کی آغوش سے اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا ہے۔ سلطان ملک شاہ نے دربان کو بلوایا اور کہا کہ وہ بچے کی لاش لے جائے، اسے غسل دے کر کفن پہنایا جائے۔ سلطان نے بوڑھے سے کہا، اے بزرگ انسان، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ شکوے اور شکایت سے پہلے یہ بتا دو کہ یہ بچہ کس کا ہے اور اسے کس نے قتل کیا ہے؟ بوڑھے نے کہا، یہ میرے کسی ہم سفر کا بچہ تھا، میں اس کے باپ کو نہیں جانتا، اس کی ماں کو بھی نہیں جانتا، انہیں میں کبھی بھی نہیں جان سکوں گا، وہ بھی قتل ہو گئے ہیں۔ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں جا رہے تھے، میں نہیں جانتا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ ہمارے قافلے کے ساتھ تھے اور قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا۔ بوڑھے نے تفصیل سے سنایا کہ قافلہ کہاں سے چلا تھا، کس طرح اس میں مسافروں کا اضافہ ہوتا گیا، اور پھر کس طرح اور کہاں قافلے پر اس وقت حملہ ہوا جب سب گہری نیند سو رہے تھے۔ سلطان ملک شاہ غصے کے عالم میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ بار بار ایک ہاتھ کا گونسا دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتا تھا۔ اس کے چہرے پر قہر اور عتاب کے آثار گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ بوڑھے نے کہا، کچھ عرصہ پہلے قافلوں پر حملے شروع ہوئے تھے، پھر یہ حملے خود بخود ہی ختم ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ نے ڈاکوؤں کی سرکوبی کا کوئی بندوبست کر دیا تھا، بلکہ لوگوں نے سفر کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہم بدقسمت اس خوش فہمی میں نکل کھڑے ہوئے کہ منزل پر پہنچ جائیں گے۔ سلطان ملک شاہ نے پوچھا، اس بچے کی لاش یہاں کیوں لائے ہو؟ بوڑھے نے کہا، سلطان کو یہ دکھانے کے لیے کہ سلطانوں کے گناہوں کی سزا رعایا کو ملا کرتی ہے۔ میں عقیدے کا سنی ہوں، آپ مجھے معاف کریں یا نہ کریں، مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں۔ میں خلفائے راشدین کی بات کروں گا، جن کے دور میں ہر طرف مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کے لوگوں کی عزت محفوظ ہو گئی تھی، جان محفوظ ہو گئی تھی، اور لوگوں کے مال اور اموال محفوظ ہو گئے تھے۔ وہ رعایا کو اور رعایا کے بچوں کو اللہ کی امانت سمجھتے تھے۔ میں بچے کی لاش اس لیے یہاں لایا ہوں کہ سلطان اس معصوم کی کھلی اور ٹھہری ہوئی آنکھوں میں اپنے گناہوں کا عکس دیکھ لے۔ سلطان نے کہا، دیکھ لیا ہے میرے بزرگ، ہم ان قزاقوں کو ضرور پکڑیں گے۔ بوڑھے نے کہا، ہمارے قافلے سے تمام نوجوان لڑکیوں اور بچیوں کو قزاق اپنے ساتھ لے گئے ہیں، وہ انہیں قتل نہیں کریں گے، انہیں عمرا کے گھروں میں فروخت کیا جائے گا، انہیں عیش و عشرت کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں رقاصہ بنیں گی، عصمت فروش بنیں گی، اور ساری عمر اپنے سلطان کے اس گناہ کی سزا بھگتتی رہیں گی کہ سلطان نے اپنے فرائض سے نظریں پھیر لی تھیں۔ سلطان کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے۔ میں قافلے والوں کی روحوں کو یہ پیغام لے کر آیا ہوں
تاریخ بتاتی ہے کہ سلجوقی سلطان اسلام کے سچے پیروکار تھے، ان میں روایتی بادشاہوں والی خوبو نہیں تھی۔ اس بوڑھے نے ایسی سخت باتیں بھی کہہ ڈالی تھیں جو کوئی معمولی سا حاکم بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن سلطان ملک شاہ نے نہ صرف یہ کہ بوڑھے کا غصہ بھی برداشت کیا اور طنز بھی، بلکہ حکم دیا کہ اسے مہمان خانے میں رکھا جائے اور جب تک جہاں قیام کرنا چاہے اسے سلطان کے ذاتی مہمان کی حیثیت سے رکھا جائے۔ ملک شاہ نے اسی وقت فوج کے سپہ سالار اور کوتوال کو بلا کر انہیں وہ جگہ بتائی جہاں قافلہ لوٹا اور قافلے والوں کا قتل عام ہوا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ہر طرف، ہر شہر، ہر آبادی میں جاسوس پھیلا دیے جائیں۔ یہ کوئی بہت بڑا منظم گروہ ہے، تم جاسوسوں اور مخبروں کے بغیر اس کا سراغ نہیں لگا سکتے۔ مجھے ان چھوٹے چھوٹے قلعوں کے مالکوں اور قلعہ داروں پر بھی شک ہے، ان کے ساتھ ہمیں مروت سے پیش آنا پڑتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ وہ کسی بھی وقت خود مختاری کا اعلان کر سکتے ہیں۔ میں ان پر فوج کشی نہیں کرنا چاہتا، ورنہ یہ سرکش اور باغی ہو جائیں گے۔ سپہ سالار نے کہا، سلطان علی مقام، میری نظر قلعہ شادر کے والی احمد بن عطاش پر بار بار اٹھتی ہے۔ مجھے شک ہے کہ وہ کوئی زمین دوز کاروائیوں میں مصروف ہے۔ شادر ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کی آبادی خاصی زیادہ ہے، احمد کو اس آبادی سے فوج مل سکتی ہے۔ سلطان نے کہا، اسے شادر کا والی میں نے ہی بنایا تھا اور یہ شہر اس کے حوالے اس کی کچھ خوبیاں دیکھ کر کیا تھا۔ اس کی شہرت یہ ہے کہ وہ اہل سنت ہے اور وہ جب واعظ اور خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو کفر کے پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں۔ پہلے والی ذاکر نے وصیت کی تھی کہ شادر کا والی احمد بن عطاش کو مقرر کیا جائے۔ کوتوال نے کہا، گستاخی معاف سلطان محترم، کسی کی خطابت سے متاثر ہونا اور بات ہے، لیکن ایسے خطیب کی نیت اور دل میں چھپے ہوئے عزائم کو سمجھنا بالکل ہی مختلف معاملہ ہے، اور یہی ایک راز ہے جو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ مجھے کچھ ایسی اطلاعیں ملتی رہتی ہیں جن سے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ شادر میں اسماعیلی اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یہ شک ایک اور وجہ سے بھی پختہ ہوتا ہے۔ احمد نے قلعے کا والی بنتے ہی ان تمام اسماعیلیوں کو رہا کر دیا تھا جنہیں سنی عقیدے کے خلاف کام کرتے پکڑا گیا تھا، لیکن اب ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اب ہم صرف یہ کر سکتے ہیں، اور ہمیں یہ کرنا بھی چاہیے، کہ ایسے جاسوس کو شادر بھیج دیتے ہیں جو بہت ہی ذہین، دانش مند اور ہر بات کی گہرائی میں اتر جانے والا ہو۔ وہ ذرا اونچی حیثیت کا آدمی ہونا چاہیے جو والی قلعہ کی محفلوں میں بیٹھنے کے قابل ہو۔ سلطان نے پوچھا، ایسا کوئی آدمی تمہاری نظر میں ہے؟ کوتوال نے کہا، میرے پاس 2 ایسے آدمی ہیں، ان دونوں میں جو بہتر ہے اگر آپ حکم دیں تو میں اسے شادر بھیج دوں گا۔ بھیجنے سے پہلے میں اسے کچھ دن تربیت دوں گا۔ ملک شاہ نے کہا، بھیج دو، اگر فوج کشی کی ضرورت پڑی تو میں حیل و حجت نہیں کروں گا۔ میں اپنی ذات کی توہین برداشت کر سکتا ہوں، اپنے عقیدے کے خلاف ایک لفظ بھی گوارا نہیں کروں گا۔ اس شخص کا نام یحییٰ ابن الحاوی تھا، اس کی عمر 30 سال سے کچھ اوپر تھی، عراقی عرب تھا، خوبرو اتنا کہ ہجوم میں ہوتا تو بھی دیکھنے والوں کی نظریں اس پر رک جاتی تھیں۔ جسم گٹھا ہوا، ساخت پرکشش، ایسا ہی حسن اس کی زبان میں تھا۔ عربی اس کی مادری زبان تھی، فارسی بھی بولتا اور سلجوکیوں کی زبان بھی سمجھ اور بول لیتا تھا جو کہ ترکی زبان تھی۔ وہ شاہ سوار تھا، تیغ زنی اور تیر اندازی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ کوتوال نے اسے 8-10 دن اپنے ساتھ رکھا اور تربیت دیتا رہا۔ شادر روانہ کرنے سے 1 روز پہلے کوتوال نے اسے کہا، ابن الحاوی، یہ تو تم جان چکے ہو کہ تم شادر جاسوسی کے لیے جا رہے ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم کامیاب لوٹو گے، لیکن ایک بار پھر سن لو کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ شک یہ ہے کہ احمد بن عطاش کی کچھ زمین دوز سرگرمیاں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اسماعیلیوں اور باغیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے؟ اگر ایسا نہیں تو یہ تم نے دیکھنا ہے کہ اس کے در پردہ عزائم کیا ہیں۔ کیا یہ عزائم سلطنت کے حق میں ہے یا احمد سرکشی اور خود مختاری کی طرف بڑھ رہا ہے؟ یحییٰ ابن الحاوی نے کہا، میں آپ تک خبریں کس طرح پہنچاؤں گا؟ کوتوال نے اسے بتایا کہ سنان تمہارے ساتھ جا رہا ہے، وہ تمہیں ملتا رہا کرے گا، میں تمہیں اللہ کا سپرد کرتا ہوں ابن الحاوی۔ اگلی صبح یحییٰ ابن الحاوی اور سنان شادر کو روانہ ہو گئے۔